अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। आज आपके सामने सनम जावेद ख़ान साहिबा, जो कि आपने देखा इनको एक रिपीटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स पंजाब पुलिस की तरफ से बोगस केसेस वन आफ्टर दी अदर में बार बार जो है वो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। एक मरतबा अरेस्ट किया गया, बहुत महीनों बाद उनकी को पोस्ट टेस्ट बेल कंफर्म हुई एक केस में, दोबारा ऑन फ्लिमजी ग्राउंड्स री अरेस्ट किया गया, दोबारा दूसरे केस में बेल हुई, पोस्ट टेस्ट बेल ग्रांट हुई। सब्सिक्वेंटली मज़ीद चंद केसेस में इनको बार बार विदाउट एनी मटीरियल लीगल और फैक्चुअल बेसिस जो है वो अरेस्ट किया गया और मुतअद्दिद मरतबा ATC कोर्ट लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने अपने तमाम फ़ैसलों में होल्ड किया कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस हैं, होल्ड किया कि इनमें कोई ठोस किस्म का मवाद मौजूद नहीं है और फर्दर होल्ड किया कि जो पुलिस की FIRs हैं, सो मैनी नंबर ऑफ़ FIRs, ये एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं। फिर अपने फ़ैसलों में होल्ड किया कि वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जब एक केस में एक पूरा टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जिस वक्त कोई बेल ग्रांट होती है तो उसी वक्त कोइंसाइड करके दूसरे केस में पुलिस को गिरफ्तारी याद आती है और फिर इसी तरह एक लंबा पीरियड गुजारने के बाद जब सारा प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट होता है उसके बाद इनको दोबारा बार बार गिरफ़्तार किया जाता है। अब आपने ये देखा कि रिसेंटली जब 5 से 7 मुकदमों में इनकी गिरफ़्तारी होने के बाद तकरीबन 11 माह गुजरने के बाद जब तमाम मुकदमात में इनकी बेल हुई तो 1 अप्रैल 2024 यानी कि चंद दिन पहले इनको लाहौर से मियाँ वाली की पुलिस, मियाँ वाली में कमर मशानी पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुँची लाहौर कोट लखपत जेल में, इनको कस्टडी में लिया, लाहौर की ATC कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद 1 डे का फ़िज़िकल ट्रांजिटरी रिमांड लिया और 2 तारीख को इनको जो ATC कोर्ट के जज सरगोदा में है वहाँ पे पेश किया। अब अगर ये जो FIR है इसका जायज़ा लें, जो कमर मशानी पुलिस स्टेशन की FIR है, इसमें जितने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR है, पूरी FIR में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये वो तमाम लोग हैं जो एक जगह पे इकट्ठे हुए और उसके बाद स्ट्रेट अवे मुश्तिल होकर किसी एक जगह पे ये स्ट्रेट अवे हमला आवर हुए और उसके बाद इन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट की FIRs और अटेम्प्ट टू मर्डर की FIRs और बाकी मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि FIR में किसी एक जगह पे किसी फ़ीमेल का कोई ज़िक्र ही नहीं है। इसके साथ साथ FIR में किसी एक जगह पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि वो जो मुल्ज़िमान मियाँ वाली में जो कमर मशानी पुलिस स्टेशन की हदूद में थे उन्होंने ये कोई भी वाक़या किया किसी भी शख्स के मुल्ज़िम या मुल्ज़िमा के उकसाने पर, उसके प्रोवोकेशन करने पर, इंस्टिगेट करने पर कोई ऐसा एलिगेशन FIR में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ये कमर मशानी पुलिस स्टेशन में मियाँ वाली की जो FIR है 10 मई 2023 की FIR रजिस्टर होने के बाद अब आके 1 अप्रैल 2024 यानी कि 10 माह 20 दिन के बाद पुलिस कोई ऐसा मवाद इकट्ठा नहीं कर सकी कि कोई सनम जावेद या आलिया हमज़ा साहिबा इनको कोई ऐसा टेंजिबल बेस बनाए, कोई कॉज ऑफ अरेस्ट बनाए, कोई ऐसा मवाद जिसकी बुनियाद पे इनकी अरेस्ट जो है वो 10 महीने और 20 दिन में रिक्वायर्ड हो। अगर कोई ऐसा मवाद होता ऑब्वियसली पुलिस उसी वक्त जो है वो इनको अरेस्ट करने पे प्रोसीड कर जाती, लेकिन पुलिस ने चूँकि ऐसा कोई मवाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरी की पूरी फाइल में कोई ऐसा एक भी गवाह नहीं है, एक भी ऐसा मुल्ज़िम नहीं है जिसने ये दावा किया हो या ये इल्ज़ाम लगाया हो या ये इंकशाफ किया हो कि सनम जावेद ख़ान और आलिया हमज़ा मलिक ने कोई एक ऐसा प्रोवोकेशन की है, एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन किया है, एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन किया जिसकी बेसिस पे उन तमाम मुल्ज़िमान ने जो कमर मशानी पुलिस स्टेशन की हदूद में है उन्होंने ये वाक़या किया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब हमने मुअज़्ज़ज़ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत सरगोदा के जज साहब का ऑर्डर पढ़ा तो ये इंतहाई हैरान कुन चीज़ है कि ऑनरेबल जज ने भी बिल्कुल भी जो है वो ये अब चाहे इनकॉम्पिटेंसी कह लें कोर्ट ऑफ लॉ के किसी जुडिशल ऑफिसर की, आप उनकी मेलाफाइडी जो है वो कह लें कि वो मेलाफाइडली प्रोसीड कर रहे हैं, या उनका कोई लैक ऑफ अटेंशन है केस पे,
یا کوئی اور دوسری موٹیویشن ہے، وی ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا۔ بادی النظر میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ بڑے ایکسپیرینس اور بڑے سکلڈ اور بڑے کوئی میچور قسم کے ججز ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں ہمیں واضح طور پر نظر آیا کہ معزز جج صاحب نے جو آرڈر پاس کیا اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ the court has gone way above and beyond the scope of the FIR، یعنی کہ FIR میں جن چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے، گواہوں نے جن پیمانوں پر بات ہی نہیں کی، ملزمان نے جو کوئی انکشاف ہی نہیں کیا، تو کورٹ نے ازمپشن کی بیسس پہ، مفروضوں کی بیسس پہ یہ ہولڈ کیا کہ کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو لاہور میں کوئی 9 مئی کے واقعات سے منسلک عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کی کوئی ویڈیوز موجود ہیں، یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ جو ملزمان میاں والی میں قمر مشانی پولیس اسٹیشن کی حدود میں جنہوں نے کوئی ایکٹ آف کرائم کیا ہے، اللیجڈلی ایکٹ آف کرائم کیا ہے، یہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی جو ویڈیوز ہیں اس سے انسٹیگیٹ ہو کے اور اس کی پرووکیشن کو ریسیو کر کے کیا۔ آنریبل کورٹ نے یہ اپریشیٹ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بنیاد موجود ہی نہیں تھی، یعنی کہ کسی شخص نے 107 آف دا پاکستان پینل کوڈ جس میں کوئی ہم مشورہ ہو کے کسی کے اکسانے پہ، کسی کے اسسٹ کرنے پہ، کسی کے ابیٹ کرنے پہ کسی دوسرے شخص نے کوئی قانونی طور پر جرم کیا ہو، ایسا کوئی الزام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا 107 کا، اور پرووکیشن کا یا انسٹیگیشن کا کوئی اوفینس، کوئی چارجز جو ہیں وہ FIR میں موجود ہی نہیں ہے، ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایسی چیز FIR میں الزامات کی نوعیت و حیثیت کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ آپ نے پرنسپلز آف کامن سینس، پرنسپلز آف لا اور جو ہمارا سبسٹینٹیو لا ہے اس کی بیسس پہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جب یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو کس بنیاد پہ یہ فائنڈنگ جو ہے وہ دی گئی ہے؟ تو میری نظر میں جو معزز جج صاحب کی فائنڈنگ ہے وہ ٹوٹلی انسبسٹینشیٹڈ ہے، یہ ایک زیادتی پر مبنی فیصلہ ہے، یہ انتہائی اللیگل قسم کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایسا سبسٹنس سرے سے قانونی طور پر موجود ہی نہیں تھا، کوئی ایسا قانونی جواز موجود ہی نہیں تھا جس کی بنیاد پہ خاتون کو، کسی بھی ایک یا ایک سے زائد خواتین ملزمہ کو آپ نے فزیکل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ میں جو ہے وہ 14 دن کے لیے آپ نے فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ 14 سے 15 دن کا فزیکل ریمانڈ گرانٹ کر دیا۔ ہم نے کبھی تاریخ میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی معزز عدالت نے 14 سے 15 دن کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کیا ہو پاکستان کی تاریخ میں، پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں کسی بھی خاتون کا۔ اور اگر کوئی مان لیا کہ آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کسی بھی ملزم یا ملزمہ کا 90 دن تک کا 90 ڈیز تک کا فزیکل ریمانڈ دینے کا اگر آپ کے پاس یہ گنجائش موجود بھی ہے، تو جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ آپ نے کوئی تو ایسا الزام جو کہ لگا ہی نہیں ہے صنم جاوید خان یا عالیہ حمزہ ملک کے خلاف، کوئی تو ایسا مواد جو کہ سرے سے ریکارڈ پہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو جواز بنا کے آپ نے پولیس کو سب سے پہلے تو دی آنریبل کورٹ واز سپوز ٹو لک ان ٹو دا ریکارڈ اور استفسار کرتے آپ تفتیشی افسران سے کہ وہ جسٹیفائی کرے کورٹ میں کہ ان کے پاس کاز آف اریسٹ کیا ہے، بیسس آف اریسٹ کیا ہے۔ نہ ہی معزز جج صاحب نے کوئی استفسار کیا ریکارڈ کے مطابق یا آرڈر کے مطابق کہ تفتیشی افسر واضح کرے کہ 10 مہینے 20 دن اس کو یہ اریسٹ کیوں ریکوائرڈ نہیں تھی، 10 مہینے 20 دن میں انویسٹیگیشن نے کیا پروگرس کی ہے، 10 مہینے 20 دن میں جب یہ پبلک نالج ہے کہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کو ریپیٹڈلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، بار بار مقدموں میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اسی وقت ہی جب اس کی ریلیز ہوتی ہے تو انہی ڈیٹس کو کیوں کوئنسائڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کی گرفتاری کا جواز بنائیں؟ تو یہ وہ حالات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ قطعی طور پر بھی ایک قانونی آرڈر نہیں ہے، یہ اللیگل آرڈر ہے۔ اس اللیگل انکانسٹیٹیوشنل اور جس پہ لیک آف سبسٹینٹیو بیسس پہ یہ کلاسیکل کیس آف ڈسچارجگی ہے۔ انہی بیسس پہ اب فائنلی ایک دن لگا جس میں کہ وہاں سے سرگودا سے پاور آف اٹرنیز اور اس کے بعد جو سرٹیفائڈ کاپیز ہیں ریمانڈ اپلیکیشن اور کورٹ کے آرڈر کی وہ موصول ہوئی ہیں،
اور اس وقت جو ہے وہ اپنی اس کی ہم کرمنل ریویژن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے کسی آنریبل بینچ کے سامنے وہ فائل کر کے فکس کروانے جا رہے ہیں، جس میں ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو انتہائی بدنیتی سے، بددیانتی سے اور بالکل بھی قانون کی جو منشا ہے اس سے بالاتر ہو کے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہوئے جو نیچے انسداد دہشت گردی کورٹ سرگودا کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیٹسفائڈ کرانے میں کامیاب ہوں گے، اور یہ جو پروسیس آف وکٹمائزیشن ہے یہ فائنلی جو ہے وہ صنم جاوید صاحبہ کی حد تک ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے اس کی ہم ڈسچارجگی پلیڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو کامیابی سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کی حد تک مقدمہ خارج کروانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائنلی یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو پرپز آف مینوپولیشن ہے، یہ جو ابیوز اور مس یوز آف اتھارٹی ہے، اختیارات کا شدید ناجائز استعمال ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ان کی وفاداریاں جو ہے، سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ صنم جاوید خان صاحبہ نے تو بڑی دلیری سے، بڑی ایک کمٹمنٹ شو کر کے جو ہے وہ تمام مقدمات کا ابھی تک سامنا کیا، اور خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی متعلقہ و غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ ان تک ایکسیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی حد تک بھی یہ واضح طور پر جو ہے وہ خدشات کسی حد تک نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی اتنا ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ وکٹمائز کر چکے ہیں کہ ان سے ان کی لائلٹی کمپرومائز کرانے کے لیے میسو اٹیمپٹس جو ہیں وہ لی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ ہماری دعا بھی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ان دو خواتین اور باقی خواتین کو جس لیول پہ وکٹمائز کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کو اس زیادتی کا فی الفور جو ہے وہ سد باب کریں، اور یہ جو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، اور جو ان کی کیبنٹ میں جو لیڈنگ خواتین ہیں وہ بھی بطور خاتون جو ہے وہ ان چیزوں کا کم از کم جو ہے وہ سنجیدگی سے سد باب کریں۔ آپ سیاسی مخالفت جو ہے اس کو بالکل سائڈ پہ رکھیں اور لارجر دین لائف ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں، اور کل اگر آپ کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائز کرے تو کم از کم اس وقت جو ہے آپ کو یہ یاد ضرور آئے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان خواتین کے ساتھ سلوک کیا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ بھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائز ہونے کا کارڈ جو ہے وہ عوامی طور پر اور سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر پلے نہیں کر پائیں گے۔ تو برائے مہربانی اس کا حکومتی اور سیاسی سطح پر بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ سد باب کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تھینک یو۔